دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب، دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے یا رب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے پروگرام اتحاد امت لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جب بھی ہم کوئی عمارت تعمیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھتے ہیں، اور اسی طرح انسانی شخصیت کی جب تعمیر ہوتی ہے تو اس کی بھی ایک بنیاد ہے، اور وہ بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ بنیاد ہے جو کہ انسانی شخصیت کی تعمیر میں جتنی محبتیں ہیں، جتنی شفقتیں ہیں، جتنے احترامات ہیں، جتنی تکریم ہے، ان سب کو یکجا کر دیتی ہے۔ لا الہ الا اللہ میں وہ مقناطیسیت ہے جو کہ انسانیت میں اتحاد پیدا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، اس مقناطیسیت میں کیا فیضان اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اس پہ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں، اور گفتگو کرنے کے لیے پروگرام اتحاد امت کی جو آج مہمان شخصیات ہیں، میری دائیں جانب سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں، سفیر اسلام ہیں، سفیر قرآن ہیں، سفیر حدیث ہیں، جناب ڈاکٹر علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں وبرکاتہ۔ شاہ صاحب؟ سلامت رہے، سلامت رہے۔ ناظرین کرام، جناب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری سابق ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، اور آج ہمارے مہمان ہیں پروگرام میں۔ اور میری بائیں جانب سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب سید منیر گیلانی۔ ناظرین کرام، آپ سجادہ نشین ہیں حضرت نبی شاہ گیلانی حضرت میاں میر لاہور کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں شاہ صاحب آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ٹھاک۔ اور ان کے ساتھ ناظرین کرام تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر رحمت دین۔ آپ استاذ ہیں اور عالم دین بھی ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جامعہ پنجاب میں آپ پڑھاتے ہیں، آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام اتحاد امت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو امت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، مذہب کی بنیاد پر، قومیتوں کی بنیادوں پر، زبان کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، یہ پروگرام اس کو یکجا کرتے۔ جیسے میں نے عرض کیا شاہ صاحب، انسانی شخصیت کی جب تعمیر ہوتی ہے، یا جب بھی کوئی ایمان لاتا ہے، تو اس ایمان کی اور شخصیت کی تعمیر کی بنیاد ہمارا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہی وہ کلمہ ہے جو تمام انبیاء کی دعوت کا مرکز و محور رہا اور نقطۂ آغاز رہا، اور اسی میں وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے، وہ مقناطیسیت ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تمام بکھرے ہوئے شیرازوں کو ایک ہی پرچم تلے، اللہ کی توحید کے تلے جمع کر دیتا ہے۔ اتحاد کی یہ کلمہ کیسے بنیاد بنتا ہے، میں چاہتا ہوں آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کو اور آپ کے ادارہ ARYQ TV کو بہت ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتحاد امت کے روح پرور، ایمان افروز اور بصیرت امیز عنوان کے تحت اس پروگرام کا آغاز کیا، اور مسلسل ماشاءاللہ آپ اس پروگرام کو کر رہے ہیں، اور ایک بہت عظیم ہدف آپ کے پیش نظر ہے کہ امت مسلمہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت جلیلہ کی وجہ سے کنتم خیر امت اخرجت للناس کے عظیم الشان شرف کی حامل ہے، ان کی صفوں میں جو اس وقت اتحاد امت کا ایک ہمارا خواب ہے اور اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم مبارک ہے، اس کو آپ اس کا احیاء کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں۔ میں آپ کی اس عظمت پر آپ کو، آپ کے ادارے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے، آپ نے بہت ہی اپنے سوال میں انٹرو میں خوبصورت انداز اختیار فرمایا کہ اس اتحاد امت کی بنیاد کیا ہے، جی، اس کی سب سے مضبوط اساس اور پہلی اساس کیا ہے؟ یقیناً وہ یہی ہے
جو ابھی آپ ارشاد فرما رہے ہیں، نبی پاک نے خود فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی تو یہ پہلی بنیاد ہی آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس امت مسلمہ کی بات صرف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ عقیدہ توحید کے اندر اتنی جاذبیت، اتنی تاثیر، اتنی قوت اور اتنی کشش اور اتنی خوشبو ہے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. جیسے آپ نے اپنے گفتگو میں فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا نقطہ آغاز ہی یہی تھا. جی بالکل. اور آپ تمام ہمارے اولیاء کرام، صوفیاء اعظام، محدثین اعظام، ہمارے ساری جو امت مسلمہ کے اکابرین ہیں، آپ ان کا لٹریچر اٹھا کے دیکھیں، سب نے بنیادی دعوت یہی دی ہے کہ اللہ کی توحید. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملک الارض والعجم یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. او انسانوں، اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو اور دنیاوی طور پر بھی عرب و عجم کے بادشاہ بننا چاہتے ہو، تو سب سے بڑی قوت جو میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں نا، وہ عقیدہ توحید کی معرفت ہے. عقیدہ توحید کو اپناؤ، اس سے تمہاری صفوں میں اتحاد بھی پیدا ہوتا ہے. دیکھیں جب بہت سارے خداؤں کو ماننے والے، بالکل، جب وہ 360 کے ماننے والے تھے نا، تو سب کے الگ الگ معبود تھے، سب کی توجہات کے مراکز الگ الگ تھے، تو یقین کے اندر فکری انتشار تھا، ایک دوسرے سے فکری اختلاف موجود تھا، تفریقہ موجود تھا. لیکن جب سب نے وہ، جیسے قرآن بڑا معروف شعر ہے نا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں آیا تو وہاں پہ آ کے کوئی تفریق نہ رہی، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، تو یقیناً ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو یقیناً یہ جو توحید کا عقیدہ، علامہ اقبال نے ایک اور بھی کہا ہے زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، آج کیا فقط ایک مسئلہ علم کلام، روشن اس ذوق سے اگر ظلمت کردار نہ ہو. سبحان اللہ. تو مسلمان سے پوشیدہ ہے مسلمان کا مقام. اے میرے سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے، کل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. یہ جو کل ہو اللہ والا عقیدہ اور توحید، یہ اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی خوشبو ہے جو سب کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. تو یقیناً امت مسلمہ کے اندر آج بھی اگر ہم مضبوط اتحاد دیکھنا چاہتے ہیں تو فکری انتشار سے ان کو نکالنے کے لیے، اور یقیناً اس میں اختلاف بھی نہیں ہے، یہ ہم نے خود تعبیر و تشریح کا ایسے اختلاف سا بنا دیا، وگرنہ میں خود مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، یہ تو بنیاد ہے ہماری. اور ہم نے وہاں جو آخری کتاب پڑھی نا عقیدے کی، وہ شرح عقیدہ طحاویہ ہے. حالانکہ وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہے، تو امام طحاوی جو حنفی تھے مسلکن، ان کی جو کتاب ہے نا شرح عقیدہ طحاویہ، وہ انہوں نے ہمیں پڑھائی عقیدے کے طور پر. صحیح اندازہ لگائیں کہ عقیدے پر امت آج بھی الحمدللہ کٹھی ہے. بالکل ٹھیک. شاہ صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں. جیسے جناب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری نے بڑا خوبصورت آغاز کیا کہ عقیدہ توحید ایک قوت ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک خوشبو ہے جو تمام کو اپنی طرف سمیٹتی ہے، اپنی طرف پرکشش بناتی ہے. کیا ارشاد فرمائیں گے عقیدہ توحید اور اتحاد کی یگانگت کے بارے میں اور اتباعت کے بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا، کہ آپ جس پلیٹ فارم کا آغاز کر کے یہ پروگرام کر رہے ہیں اتحاد امت، یہ بڑا ہی اہم ہے. جی آج عصر حاضر میں اس کی ضرورت بھی ہے، اور یہ بہت زبردست. جیسے کہ پچھلے بھی آپ پروگرامز میں آپ کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ عوام تک، امت تک کوئی پیغام پہنچایا جائے. تو الحمدللہ آپ نے بڑا اچھا یہ شروع کیا ہوا ہے. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ. دیکھیں یہ بنیاد ہے، بے شک یہ اساس آدمیت ہے. جی اصل میں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ایسا حلف نامہ ہے جو انسان اس کو اڈاپٹ کرتا ہے تو پھر اس کو اگلا درجہ مسلمان کا ملتا ہے. سبحان اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ پہلے اس بندے نے جس نے پڑھنا ہے، یہ حلف اٹھانا ہے، پہلے وہ انکار کرے وہ باطل معبودوں کا، جو جھوٹے باطل خدا بنے بیٹھے ہیں ان کا انکار کرے، جو انسانیت کی شیرازہ بندی کرتے ہیں. بے شک بے شک وہ ان کا پہلے انکار ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ 360 ہی تھے نا. جی تو اگر آپ سرکار کو حکم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا جو ہے آواز بلند کی جائے
تو وہ جو مشرکین تھے وہ 360 کی بجائے 361 بھی تو کر سکتے تھے نا، لیکن نہیں، میرے اللہ نے یہ کہا، فرمایا کہ حبیب ان کو یہ کہنا ہے کہ پہلے لا الہ کہیں، وہ 360 کا انکار کریں، اس کے بعد الا اللہ کہیں. تو ان کا یعنی باطل معبود جو ہے پہلے ان کا انکار ہے، پھر اس کے بعد اقرار ہے، اور جب اقرار ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ میں لایا اور پھر ہمارا حلف نامہ پورا ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں آپ کے پاس. ڈاکٹر صاحب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، جناب علامہ صاحب ضیاء اللہ شاہ بخاری نے بھی ارشاد فرمایا یہ قوت ہی نہیں خوشبو ہے، اور اس میں مزید خوشبو پیدا کی جناب منیر گیلانی صاحب نے. جب اس خوشبو میں محمد رسول اللہ کی خوشبو میچ کرتی ہے، جب مرج ہوتی ہے، جب شامل ہوتی ہے، تو پھر کیا رنگ بنتا ہے اتحاد امت کا. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ اور آپ کی پوری ٹیم نے اور چینل نے ماشاءاللہ وقت کی اہم ضرورت جو اتحاد امت ہے اس کے اوپر ایک اچھا پلیٹ فارم مہیا کیا. اللہ تبارک و تعالی سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اس اتحاد امت کے ابتدائیے میں ماشاءاللہ آپ نے اور پھر حضرت شاہ صاحب نے اور شاہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی کہ توحید جو ہے وہ اتحاد امت کا مرکز اور محور ہے. صحیح. یہ مقصود ہے، ہر شریعت کے اندر یہ مقصود رہا ہے. اب ظاہر ہے اس مقصود کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام سے ایک سلسلہ رہنمائی کا شروع فرمایا تاکہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو. تو اب انسانیت کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا، اور انبیاء نے گائے بگائے آ کر انسانوں کو اس کا معنی، مطلب اور مقصد سمجھایا. اس نظریے کی سمجھانے کی اور الہی پیغام کی جو تکمیل ہے نا، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ کر ہوئی. بالکل ٹھیک. اور جو ذات اس کی تکمیل کے لیے آخری نبی ثابت ہوئے، ظاہر ہے ان کی اتھارٹی، ان کی شخصیت جو ہے وہ اس کے لیے فائنل ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت ہو ایک بریک لے لوں؟ جی جی پھر اس کے بعد یہیں سے سلسلہ کلام دوبارہ شروع کر لیں گے. ناظرین کرام، پروگرام اتحاد امت ARYQ TV لاہور اسٹوڈیوز اور ایک وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں بارفتگی کے ساتھ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ARYQ TV لاہور اسٹوڈیوز اور ہمارا پروگرام ہے اتحاد امت. اور وقفے سے پہلے گفتگو فرما رہے تھے جناب ڈاکٹر رحمت دین. جی ڈاکٹر صاحب، آپ ارشاد فرما رہے تھے قرآن کریم کا وہ فیصلہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا کہ اگر تمہیں پریکٹیکل کوئی صورت چاہیے سمجھنے کے لیے تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی حیات طیبہ جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے. صحیح. اور اللہ کی منشا اور مرضی کا جو ایک حتمی نتیجہ ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اسی لیے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے سے یہ اعلان فرمایا کہ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو یا تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِ، پھر میری اتباع کرو. تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی بنیاد اور ہمارے اتحاد کی بنیاد اس وقت مکمل ہوتی ہے جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کی خوشبو شامل ہوتی ہے. شاہ صاحب، میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ایمان کی بنیاد
انسانیت کی بنیاد، انسانیت کی قدروں کی بنیاد، انسانی احترام کی بنیاد اور انسانی اتحاد کی بنیاد توحید ہے، کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تو ہے ٹھہری بنیاد، لیکن اس بنیاد کے اوپر جب عمارت تعمیر ہوتی ہے، بے شک وہ دین اسلام کی عمارت ہو، تو پھر اس بنیاد کے اوپر جو عبادات ہیں، جو اراکین اسلام جن کو ہم کہتے ہیں، وہ اس بنیاد کے در و دیوار ہیں، تزئین و آرائش ہے۔ جب ہم ان در و دیوار کی طرف دیکھتے ہیں، جیسے ایک اینٹ ایک ہوتی ہے، میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ایک اینٹ وہ انسان اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن جب اینٹیں جڑ جائیں تو وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ کسی کا تحفظ کرتی ہیں، اور تحفظ ایک کا نہیں کرتی، انسانیت کا تحفظ کرتی ہے وہ دیوار۔ اسی دیوار کے اوپر جب تزئین و آرائش ہوتی ہے، عمارت بنتی ہے، جس کو اراکین اسلام کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں، تو ہم ان عبادات کا، ان اراکین اسلام کا جب ہم نقشہ دیکھتے ہیں، اس میں بھی ہمیں یگانگت نظر آتی ہے۔ نماز اکیلے ہو سکتی ہے، لیکن ترجیح کیا ہے؟ کلام اللہ کی بھی اور رسول اللہ کے فرامین کی بھی کیا ہے؟ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ نماز تو پڑھنی ہے لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ پڑھنی ہے۔ علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری فرمائیں کہ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں ترجیح دی ہے کہ نماز کو اکٹھے پڑھا جائے؟ اتحاد پیدا کرنا مقصود تھا یا کوئی اور مطلوب تھا؟ بلا شبہ جیسے آپ ارشاد فرما رہے تھے نا، نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات مبارکہ، وہ بھی ہمارے لیے اتحاد کی بنیاد ہیں۔ جی۔ آپ کی محبت کی خوشبو، آپ پر ایمان، اس ایمان کی کشش اور اس کا نور، یقیناً یہ بھی اس امت مسلمہ کو اکٹھا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، جو تم بھائی بھائی بنے ہو نا، یہ میری نعمت، وہ نعمت کون سی ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی ذات مبارکہ، آپ نے حنین کے میدان میں نا صحابہ کرام کی ایک گفتگو کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، انصار کو مخاطب کر کے فرمایا تمہیں یاد ہے کنتم متفرقین فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي، تمہیں وہ دن یاد نہیں ہے؟ تم اوس اور خزرج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جی بالکل، تم جنگیں کرتے تھے آپس میں، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، سبحان اللہ، ہمارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر آپ نے جو ہمیں تعلیم مبارک ارشاد فرمائی، جس کا بھی آپ نقشہ کھینچ رہے ہیں، یہ آپ کی حدیث پاک ہے جو آپ بیان کر رہے تھے، بنی الاسلام علی خمس، پہلے فرمایا شہادتین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا ہے وإقام الصلاۃ، نماز کا جو قیام ہے، وإیتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے، جو صوم رمضان ہے، جو حج بیت اللہ ہے، ان سب پہ آپ غور کریں نا تو یہ سب کے سب ہمیں اجتماعیت سکھاتے ہیں۔ اور پھر اس طرح کا اجتماع جس کا بھی آپ نے بڑا اچھی گفتگو میں آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، آپ فرماتے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک اینٹ کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے دو اینٹیں آپس میں جڑ کر تیسری اینٹ چوتھی اینٹ فرمایا وہ ایک دیوار بناتے ہیں نا، اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن سے مل کر ایک سیسہ پلائی دیوار بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، وہ سیسہ پلائی دیوار بنتے ہیں، اسلام کے دفاع کی، امت کے دفاع کی، اور پوری انسانی برادری کی شر پسندوں کے شر سے محفوظ رکھنے کی ایک دیوار بنتے ہیں۔ تو یقیناً جب آپ نے شاہ فرمایا نماز کا قیام دیکھیں نا، یقیناً نماز اکیلے بھی ہو سکتی ہے، بالکل، لیکن اجتماعی نماز کے بارے میں اتنی تاکید ہے ڈاکٹر صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کا پڑوسی ہو بندہ جی، اور نماز آ کے مسجد میں نہ پڑھے، فرمایا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، نبی نے صحابی ہیں، آ کے خدمت میں حاضر کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول بعض اوقات موسم خراب ہو جاتا ہے اور میرے گھر کے درمیان ایک نالا ہے، وہاں سے مجھے گزر کے آنا پڑتا ہے، مجھے بندہ نہیں ملتا سال لے کے آنے کے لیے، لیس لی قائد یقودنی المسجد، تو حل لی من رخصہ، گھر میں نماز پڑھنے کی رخصت ہے۔ فرمایا آ چکے رحمت اللہ عالمین تھے، بالمؤمن رؤوف الرحیم کی شان تھی، فرمایا گھر پڑھ لیا کر۔ وہ چند قدم پیچھے پلٹے تو آپ نے پھر ان کو آواز دے کے بلایا اور فرمایا حل تسمع النداء،
تمہیں جب اذان ہوتی ہے مسجد نبوی کے اندر سنائی دیتی ہے؟ کہتے جی اللہ کے رسول فرمایا فعجیب لا اجد لک رخصتاً، اتنی تاکید ہے جو آپ فرمائے ورکعوا مع الراکعین، جی آ کے نماز با جماعت پڑھو۔ آپ نے ایک دن فرمایا اگر گھروں میں خواتین اور بچوں کا مجھے احساس نہ ہوتا تو میں کسی کو اپنی جگہ پہ مصلی پہ کھڑا کرتا اور میں گھروں کو اور خود جا کے گھروں کو میں دیکھتا کہ کون کون سے بندے بغیر کسی شرعی عذر کے نماز با جماعت پڑھنے نہیں آئے۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ مسجد میں آئیں، ایک اجتماعی طور پہ نماز پڑھیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تعارف ہو، رحماء بینہم، دکھ درد کا ہو ہلکا، ایک یاراں دوسرے کا تو احساس بریشم ہو۔ کی طرح نرم، جی، جی، ایک جی۔ دوسرے کا انہیں احساس ہو، ایک دوسرے کی احتیاجات کی انہیں اندازہ ہو کہ کون بیمار ہے، کون بچہ یتیم ہے، اور ہمارے ماحول میں کیا کیا ضرورتیں ہیں، ان کو پورا کرنے کی اجتماعی سوچ پیدا ہو، بالکل فکر پیدا ہو۔ جی بالکل۔ جناب سید منیر گیلانی شاہ صاحب، جیسے علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کی شرح فرمائی کہ نماز اکیلے ہو سکتی ہے لیکن حکم ہے ورکعوا مع الراکعین، مسجد میں آ کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز ادا کرو۔ جمعہ کی نماز کے لیے حکم ہے کہ ایک سینٹرل ماسک ہو، ایک مرکزیت قائم ہو، وہاں پڑھیں۔ اور پھر عید کی نماز کیا حکم ہے کہ کھلے میدان میں اکٹھے ہو کر پڑھیں۔ جہاں ہر مسجد میں نماز ہوتی تھی اب تمام مساجد ایک مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کریں، اور پھر عید کی نماز کھلے میدان میں پڑھیں۔ پھر حج بیت اللہ کا طواف 7 سمندر پار کر کے ہواؤں کو چیرتے ہوئے، سمندروں کی لہروں کو چیرتے ہوئے مرکز پہ جا کر طواف کریں بیت اللہ کا۔ کیا حکمت ہے اس میں، کیا فیضان ہے اس میں انسانیت کے اتحاد کے لیے؟ جی ڈاکٹر صاحب، بڑا خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے بھی فرما دیا کہ جیسے آپ نے پہلے پوچھا کہ ورکعوا مع الراکعین، جی کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اس کے ساتھ خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ اجتماعیت ہی ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو محلے دار سارے اسے ادھر اکٹھے ہوتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے دکھ درد کا پتہ چل سکے، محبت، مساوات، اخوت پیدا ہو ایک دوسرے سے۔ اسی طرح اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ جیسے جیسے اجتماعیت بڑھتی ہے اس کی سپیس بھی بڑھتی جاتی ہے۔ جی بالکل۔ جب جمعہ ہے تو دوسرے علاقوں کے لوگ اکٹھے ہوں، پھر اس کے ساتھ ایک اخوت اور اتحاد، یگانگت اس میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ آپ نے بڑا خوبصورت فرمایا کہ کھلے میدان میں جا کے عید کی نماز، اور پھر حج بیت اللہ جب کرنا ہے تو پوری دنیا سے جو مسلمان ہیں جی وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے وہ اسی پہ فوکس کر رہی ہے، اسی پہ فورس کر رہی ہے کہ اتحاد، اکٹھے ہو کر میری عبادت کرو، مجھے پکارو، میرے سے مدد پہلے مانگو۔ ایک بندہ تھا، جیسے شاہ صاحب نے مثال دی تھی کہ ایک اینٹ، جی پھر اس کے ساتھ مسجد میں ہی دوسرے افراد ملے، بالکل دیوار بننا شروع ہوئی۔ بالکل۔ پھر جمعے کی نماز وہ دیوار اور زیادہ وسعت اختیار کی بے اس نے۔ شک بے شک میں سمجھتا ہوں اس طرح اللہ نے کل انسانیت کو بے شک ایک دیوار کی طرح، بلکہ 4 دیواری بنا کے انسانیت کو اس کے اندر محفوظ کر دیا اور ان کو نظریہ دے دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا۔ ڈاکٹر صاحب، عبادت جب ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ہم اللہ کی غلامی کو قبول کرتے ہیں۔ عبد کے معنی ہی کیا ہیں؟ غلام کس کا؟ اللہ کا۔ اور عبادت اللہ کی غلامی کا انداز، طریقہ کار۔ لیکن جب کوئی غلامی کے، اللہ کی غلامی کے دائرے سے نکل جاتا ہے تو ہم اس کو فاسق کہتے ہیں کہ اس دائرے سے نکل گیا۔ اور جب انسان فسق اختیار کرتا ہے، فاسق ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اللہ کی غلامی سے نکل کر مختلف جرائم اختیار کرتا ہے، برائیاں اختیار کرتا ہے۔ اور جب وہ برائی اختیار کرتا ہے، گناہ اختیار کرتا ہے، تو پھر دیکھیے اسلام جب اپنا نظام سزا حرکت میں لاتا ہے ایک مجرم کے لیے، تو ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ جرم تو ایک کرتا ہے لیکن اس کا فائدہ کفارے کا، اس کی سزا کا وہ اجتماعیت کو ملتا ہے۔ مثلا ایک شخص نے روزہ توڑا، ایک شخص نے قسم توڑی تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس میں ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ
پچھلے سوال میں بھی اسی طرف جو اسلام کا بنیادی سٹرکچر ہے اس کی تشکیل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں کی ہے کہ اجتماعیت کو زیادہ سے زیادہ فروغ ملے، وحدت کو زیادہ سے زیادہ فروغ ملے، اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ نفع پہنچانے کا جو جذبہ اور ارادہ ہے اس کو مزید تقویت ملتی چلی جائے. جیسا کہ پہلے اس سوال میں کہ بالکل چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک کہ نماز جیسا جو حکم ہے ابتدا سے اسے جماعت کے ساتھ محلے کے لیول پہ حکم دیا کہ آپس میں مل کے اکٹھے ہو. پھر یہ بھی نہیں چھوڑ دیا کہ ایک مسجد میں آپ گئے ہیں تو اب کافی ہے، اب جہاں بھی جدھر بھی کھڑے ہو جاؤ. کہا کہ نہیں، اب صف بندی بھی کرو، بالکل ساتھ ایک دوسرے کے مل کے کھڑے ہو، درمیان میں کوئی معمولی گنجائش بھی نہ ہو، تاکہ کسی دیکھنے والے کو بھی یہ اندیشہ نہ ہو یا کسی کو وہم نہ ہو کہ ان کے اندر جو اجتماعیت ہے وہ خراب ہو چکی ہے. میں ایک لمحے کے لیے پھر سوئے ادب کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت سے وقفہ لینا چاہتا ہوں. جی جی. ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہے لیکن وقفہ ہے پروگرام اتحاد امت میں. وقفے میں ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ARYQ TV لاہور اسٹوڈیوز ہے اور ہمارا پروگرام ہے اتحاد امت. وقفے سے پہلے گفتگو فرما رہے تھے جناب ڈاکٹر رحمتی. جی ڈاکٹر صاحب. تو اسلام نے جو اپنا بنیادی سٹرکچر بنایا ہے اس میں نچلے لیول سے لے کر اوپر والے لیول تک ایسا نظام تشکیل دیا ہے کہ جس میں اجتماعیت کو فروغ ملے، جیسا کہ نماز میں ہے جی جی کہ جی محلے کے لیول پہ ایک مسجد میں جمع ہوں، اور جمع بھی اس طریقے سے ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صف بندی کو نماز کا حصہ قرار دیا، اور نبی علیہ السلام اس قدر سختی فرماتے تھے کہ نیزے سے صفوں کو سیدھی فرمایا کرتے تھے، اور باقاعدہ طور پر پہلے اس کے لیے تاکیداً جو ہے وہ حکم فرماتے کہ صفوں کو سیدھا کر لیں اور ساتھ مل کے کھڑے ہونا. یہ ساری اجتماعیت کے جو ہیں مظہر ہیں. پھر جمعے کے دن یعنی آسانی بھی رکھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر روز ہی جو ہے وہ بڑی مسجد میں ہی جمع ہو، چھوٹی اس میں. دوسرا جو اسلام کی بنیادی ایک تعلیم ہے اس کو بھی سامنے رکھا. پھر جمعے کے روز بڑے اجتماع کے لیے انتظام فرمایا، حکم دیا کہ جامع مسجد میں نماز پڑھیں. پھر اس کے بعد جو ہے عیدین کے لیے کھلے میدان کا جو ہے وہ اس کو مسنون قرار دیا. اور پھر جو ایک بڑی اجتماعیت ہے حج کے موقع پہ، جیسے وہاں پہ پوری دنیا سے مختلف رنگ کے، نسل کے، قومیتوں کے لوگوں، امت کا وجود تو پورے خطہ ارضی پر ہے نا. جی جی، سب کو بلا لیا، سب کو بلا لیا. اور بلانے کے دوران پھر اجتماعیت کا اتنا اہتمام فرمایا کہ لباس بھی ایک، اپنے لباس وہاں پہ. پھر جو نعرہ ہے لبیک کا وہ بھی سب کو ایک دیا. سبحان اللہ. کہ کوئی کسی بھی آپ زبان سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی قوم سے، نعرہ ایک، لبیک اللہم لبیک. بالکل ٹھیک. شاہ صاحب، پروگرام کا اختتام ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کی فلسفی کیا ہے کہ جب کوئی بھٹکنے لگے اس کو واپس ملاؤ، اس کو پھر امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کر کے، اس لیے کہ کہیں وہ شیرازانہ اختیار کر جائے، کہیں انسانیت بکھر نہ جائے. اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد امت کا ہی مظہر ہمیں نظر آتا ہے. میں چاہوں اس بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت آپ نے سوال اٹھایا. بلا شبہ امت مسلمہ کے جو امتیازات ہیں ان میں ایک اہم امتیاز ان کا یہ ہے جو اللہ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم سب سے بہترین امت ہو، اس لیے بہترین ہو کہ تمہیں اللہ نے ساری انسانیت کی قیادت اور ان کی اصلاح اور تربیت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. اور وہ کیسے ہوگی؟ الامر بالمعروف کے ساتھ، نیکی کو فروغ دو اپنے ماحول میں، جہاں جہاں تمہارا دائرہ کار اپنی ڈومین میں، اور جو منکرات ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرو، ان کا سد باب کرنے کی کوشش کرو اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ضمن میں فرمایا، اللہ نے دوسرے مقام پہ پھر فرمایا کہ اس امت مسلمہ کی فلاح و بہبود، ان کی کامیابی وہ اسی امر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْمَعْرُوفِ، فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ امت تب ہی فلاح پائے گی جب یہ خیر کی دعوت دیتی رہے گی، الامر بالمعروف کا فریضہ، نہی عن المنکر کا جو فریضہ وہ انجام دیتی رہے گی. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ اکبر،
فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اگر میری امت نے الامر بالمعروف کو چھوڑ دیا، نہی منکر کو چھوڑ دیا، تو ان پر بھی عذاب نازل ہو جائے گا، پھر یہ دعائیں مانگے گی تو اللہ کی دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ تو یقیناً امت مسلمہ کی یہ فرائض میں شامل ہے، اور اتحاد امت اس کو قائم کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، یہ معروف ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور امت کے اندر انتشار پیدا کرنا، فکری انحطاط پیدا کرنا، خلفشار پیدا کرنا، اور کردار یعنی جیسے آپ نے بار بار لفظ بولا، مذہب کے نام پر، سیاست کے نام پر، علاقے کے نام پر، رنگت کے نام پر، قبیلوں کے نام پر ان کے اندر نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا منکر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ جرم کرتے ہیں نا امت کے اندر اس طرح کا انتشار پیدا کرنے کا، فرمایا ان سے آپ کا رشتہ ہم کاٹ دیتے ہیں، آپ کا رشتہ ہی نہیں رہنے دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں نے شب معراج جنت کی سیر فرمائی اور جہنم کی وادیوں کا مجھے معائنہ کروایا گیا، نبی پاک نے کھڑے ہو کر دور سے دکھایا گیا، تو فرمایا ایک وادی کا میں نے معائنہ کیا، وہاں پر کچھ لوگ بڑی زبان دراز، لمبی لمبی زبانیں تھیں، اور ان کی زبانیں بار بار کاٹی جا رہی تھیں، پھر زبانیں دراز ہوئی تھی، پھر کاٹی جاتی۔ تو میں نے پوچھا جبریل امین علیہ السلام سے، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاؤلا خطباء امتی کا، یہ آپ کی امت کے وہ مقرر و خطیب ہیں جو امت میں انتشار پیدا کرتے تھے، خلفشار پیدا کرتے تھے، اور آج ان کو یہ سزائیں دی جا رہی ہے۔ 8-10 کی آنکھ پھوٹی، 8-10 کا سر کھلا، تب خطیب شہر کی خطابت کا جور کھلا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے اس قوم کے اندر، امت مسلمہ کے اندر اس طرح کی نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا، یہ تو اللہ کے رسول اللہ کو ذرا بھی محبوب نہ تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں خوے دل نواز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ جناب سید منیر گیلانی شاہ صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ سجادہ نشین ہیں خانقاہ کے، بتائیے، فرمائیے، ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ کیا خانقاہ کی نظام میں بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کس قدر اہتمام ہوتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اگر تو عصر حاضر کو دیکھیں کہ تو اس میں بڑی چیزیں نفی میں جائیں گی، لیکن اصل خانقاہی نظام جو ہماری تاریخ میں اولیاء اعظام کا کردار رہا ہے، وہ یہی تھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اوپر ہی دائم تھا، کہ اگر سالک خانقاہ میں آ جاتا تھا تو اس کی تربیت بھی کی جاتی تھی، اور ساتھ اس کو دین بھی سمجھایا جاتا تھا، اور اس کو طریقت پر، شریعت پر، معرفت کے ساتھ حقیقت پر فائز کر دیا جاتا تھا۔ اور وہ جب پورا لبادہ اس خانقاہ کے اندر اپنا کرتا تھا پورا، تو وہ ایک جسہ ہی اس کا پورا طریقت کے اندر ہو جاتا تھا، وہ اللہ کے دین کے لیے عشق اور محبت کے اندر اپنا پرچار کرتا تھا اللہ کے دین کا۔ اب آج عصر حاضر میں یہ ایسا ہو نہیں رہا، لوگ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ آپ نے تھوڑی سی پہلے بات کی فسق، جو فاسق ہے وہ کون ہے؟ میں اکثر یہ بات دیکھتا ہوں کہ فاسق اصل تو شریعت نے تو یہی کہا ہے کہ ایمان کی حالت میں اگر آپ فرائض کو جان بوجھ کر چھوڑ دو تو آپ فاسق ہو گئے، اگر آپ اللہ کے احکام ہیں اس کی اطاعت کے دائرے سے نکل گئے تو آپ فاسق ہو گئے۔ اگر دیکھیں دو چیزیں ہیں نا، اگر تو احکام الہی کا انکار کر دیا جائے پھر تو منکر ہے، اگر ایمان کی حالت میں فرائض کو چھوڑ دیا جائے تو پھر فاسق ہے۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم خود جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھ رہے، روزے نہیں رکھ رہے، میں تو کہتا ہوں ارکان اسلام کے علاوہ جو عبادات ہیں کسی کو وہ نہیں ہے، جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، تو فاسق یہی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا سمجھ جائے نا فاسق اور تقوی متقی کیا ہے، تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے، میں تھوڑی سی ایک مثال دیتا جاؤں گا کہ متقی اور فاسق میں یہ فرق ہے کہ ایک بندہ یا تو خوف سے نماز پڑھتا ہے یا شوق سے نماز پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر خوف سے نماز پڑھتا ہے کہ بھائی اگر میں نہیں پڑھوں گا تو مجھے سزا ملے گی، مجھے یہ ہوگا، تو یا پھر شوق سے پڑھے گا کہ میں پڑھوں گا تو مجھے جنت ملے گی، مجھے اللہ راضی ہوگا۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ اب اسی کے مقابلے میں ایک اور بندہ ہے، نہ اس کو خوف ہے نہ اس کو شوق ہے، نہ وہ خوف سے نماز پڑھتا ہے اور نہ ہی شوق سے نماز پڑھتا ہے، یہ فاسق ہے۔
جو جس کو نہ خوف ہے نہ شوق ہے حالانکہ ایمان کی حالت میں ہے. اور متقی کون ہے کہ وہ شوق سے بھی پڑھ رہا ہے اور خوف سے بھی پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب خوف اور شوق کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں دونوں چیزیں ضروری ہیں. اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے اور شوق بھی ہونا چاہیے اس کی رضا کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ایمان نام ہی امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا ہے. بین الخوف والرجا. جی کہ ایمان ہے ہی خوف اور امید کی درمیانی کیفیت ہے کہ انسان جب اللہ کی رحمت کی طرف دیکھتا ہے، اس کی شفقتوں کو، محبتوں کو، نعمتوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک امید پیدا ہوتی ہے، اور جب اپنی کوتاہیوں اور دیگر چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک خوف بھی پیدا ہوتا ہے، اور اسی خوف اور امید کی کیفیت کے اندر رہتے ہوئے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے اور ساری چیزوں کو، سارے احکام کو بجا لاتا ہے. تو یہی مقصود ہے کہ انسان نہ تو اتنی امید، یہ شیطان کا ایک بہکاوا ہے کہ وہ لوگوں کو اعمال سے دور کرنے کے لیے امید میں رکھتا ہے کہ جی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے، کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری اس کا بہکاوے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اتنا خوف میں مبتلا کر دیتا ہے کہ مایوسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے مایوسی کو کفر بھی کہا ہے. اس کے درمیان کی جو کیفیت ہے نا، یہی ایمان ہے، اور اسی کے اندر رہتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی ہوگی. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر احمدین صاحب، جناب سید منیر گیلانی شاہ صاحب، بہت شکریہ. شاہ صاحب بہت شکریہ. اللہ کو سلامت رکھے. الفاظ نہیں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اتنی دور سے آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے. ناظرین کرام، پروگرام اتحاد امت آج کی گفتگو، شاہ صاحب نے آخر پر ایک بڑی خوبصورت بات کہی اور بڑی قابل غور بات تھی. وہ یہ تھی کہ انسان اکیلا جتنی مرضی عبادتیں، ریاضتیں کرتا رہے، لیکن اگر کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے، حقوق العباد کی پامالی کرتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے، تو اس کا مطلب وہ اتحاد امت میں بھی نفرتیں، اختلافات اور رخنہ پیدا کرتا ہے، اور یہ پیدا کرنے کے بعد پھر وہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے، وہ دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. اللہ رب العزت ہمیں اپنی خود اصلاح نفس کرنے کی توفیق عطا کرے اور دوسروں کو محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا کرے. یہی محبتیں اتحاد امت کا باعث ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. یا رب دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے.